بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگور کا سرسبز درخت ہے اور دوسرا کیکر کا خشک۔ ایک بلبل بار بار انگور کے درخت سے اس کا دانہ چونچ میں لے کر درخت کیکر کے درخت پر جا رہا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو اس پر بڑا تعجب ہوا، دیکھا تو کیکر کے درخت پر ایک اندھا سانپ منہ کھولے ہوئے ہے اور بلبل دانہ لا کر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ اس نے غور کیا کہ ایک اندھے سانپ کے روزی کا اللہ جل شانہ نے یہ انتظام فرما رکھا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے نہ کرے گا؟ یہ واقعہ اس کی ہدایت کا بہانہ بن گیا۔ اس سردار نے اور اس کے ساتھیوں نے توبہ کی اور لوگوں کے سامان، کپڑے وغیرہ سب واپس کر دیے یا مالک کے نہ ملنے پر خیرات کر دیے۔ وہاں سے یہ عہد کیا کہ مکہ مکرمہ چل کر توبہ کریں گے اور چل دیے۔ راستے میں ایک عورت ملی، وہ جماعت کو تلاش کر رہی تھی جس میں ابراہیم ہو۔ اس ڈاکوؤں کے سردار کا نام ابراہیم ہی تھا۔ اس بڑھیا نے کہا میں ابراہیم ہی کو تلاش کر رہی ہوں۔ اس نے کہا یہ نام تو میرا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ 2 روز سے میں تمہارے لیے کھانا پکا رہی ہوں اور آج بھی یہ عمدہ مرغن کھانا پکایا ہے۔ اس عورت نے کہا پرسوں رات میرے لڑکے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، مجھے بہت صدمہ ہو رہا تھا، میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بڑا صدمہ تمہیں ہو رہا ہے، ایک میرا ابراہیم بھی آ رہا ہے، اس لیے میں نے کھانا تیار کیا اور اپنے لڑکے کے کپڑے وغیرہ سب اس کے حوالے کیے۔ ارشاد فرمائے کہ ہمارے دادا کے زمانے میں اتفاقاً نظام الدین کا گھنٹہ بند ہو گیا۔ شور ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ چیز کی ضرورت نہیں، بسم اللہ سمید الحمد شریف آیت الکرسی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، وہ چلنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ یرموک کی جنگ میں ایک راہب کے شرط لگانے پر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء پڑھ کر زہر پی لیا اور کوئی اثر نہ ہوا۔ اس راہب نے عیسائیوں سے کہا کہ اس قوم سے مقابلہ ممکن نہیں۔ آج کا قصہ یہ ہوا کہ پانی گرم کرنے کا چولہا گرم نہیں ہوتا تھا۔ حضرت متعدد آدمی دوڑائے، ایک صاحب نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ کسی بنگالی نے کچھ کر دیا ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ ادھر جائیں بسم اللہ السمید الحمد شریف آیت الکرسی معوذتین 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ جلنا شروع ہو گیا۔ ایک بزرگ کا بھی واقعہ ہمارے حضرت نے سنایا کہ وہ تہجد میں اٹھے تو سخت اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بجلی بھاگی ہوئی تھی۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ کہیں ٹکرا گر گئے تو چوٹ ہوگی، آپ کے لیے تو اجالا کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے دعا کی تو ایک دم سارے بلب روشن ہو گئے۔ وہ اٹھے اور انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ 2-3 دن لگاتار بجلی جلتی رہی۔ پھر تیسرے یا چوتھے دن وہ کوئی خواب دیکھا یا کچھ الہام کی شکل میں یہ بات سامنے آئی کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اسباب کے ماتحت رہنا پسند کرتے ہیں۔ جب یہ بات سامنے آئی تو فوراً اپنے بچوں سے کہا کہ بھائی دیکھو محلے میں بجلی آ رہی نہیں آ رہی، پتہ چلا کئی دنوں سے تار کٹا ہوا، کہیں بجلی نہیں آ رہی۔ یہ تو ان کے معجزے کی وجہ سے اور ان کے کراماتی طور پر ہی ان کی دعا کی برکت سے بجلی آ رہی تھی۔
تب حضرت نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے جاؤ تار جوڑو، اور جب تار جوڑنے کی طرف وہ لوگ چلے اور کوشش کی اور تار جڑا تو اس کے بعد پھر بجلی آئی، اس وقت موقوف ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت دعا سن لیتے ہیں اپنے بندوں کی، تو اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ دستور کے مطابق ماہ مبارک میں کئی آدمیوں نے حضرت کے سامنے حفظ قرآن کی نیت سے قرآن مجید کا آغاز کیا اور دعا کی درخواست کی۔ دعا کے بعد حضرت نے ارشاد فرمائے، نہ صرف محنت سے ہوتا ہے نہ کوشش سے، بلکہ دعا مانگنے سے یہ دولت ملتی ہے۔ فضائل قرآن میں ایک مجرب عمل اس کا بتایا گیا ہے، جس کو خصوصیت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا۔ اس پر عمل کرنے والوں کے کثرت سے خطوط آئے کہ اس کی برکت سے حفظ ہو گیا۔ مولانا امیر احمد صاحب نے اپنا قصہ خود سنایا کہ وہ یہاں شاخ میں مدرس تھے، 8-10 روپے تنخواہ پاتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تجربہ کرنے کے لیے میں نے اس پر عمل کیا کہ صبح کو آدھ پون گھنٹہ مدرسے جاتے ہوئے راستے میں یاد کرتے ہیں، اور اسی طرح 2 ماہ عصر کے بعد تفریح میں یاد کرتے تھے، بقیہ اوقات میں گنجائش نہیں تھی۔ اسی طرح مدرسی کرتے ہوئے 7 مہینے میں پورا قرآن حفظ ہو گیا۔ ان کے چھوٹے بھائی دور حدیث میں تھے، میں نے ان کو غیرت دلائی، چنانچہ اس نے دورہ پڑھتے پڑھتے یاد کر لیا۔ ہمارے یہاں کاندلے میں میرے بچپن میں مؤذن کے سوا سب حافظ تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے، او ملا تو نے روک رکھا ہے، اگر نہ ہوتا تو ساری مسجد کے لوگ حافظ ہوتے۔ اکابر کے لیے ایصال ثواب ضرور کیا کرو، اس سے ان کی ارواح متوجہ ہوتی ہیں اور ان کے فیوض و برکات ملتے ہیں۔ حاجی عبد الرحمن صاحب نو مسلم میرے تایا ابا کے زمانے میں اسلام لائے تھے۔ ان کی بہت سی خصوصیات ہیں جو سوانح حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص عطا فرمائی تھی کہ ان کے ذریعے بہت سے آدمی اسلام لائے۔ ایک مرتبہ دلی میں ایک تانگے والے کے پاس گئے، اس نے کہا کہ میری گاڑی میں جگہ نہیں ہے۔ بہرحال بہت جھگڑنے کے بعد تانگے والے نے بٹھا لیا۔ اللہ کی شان، دلی سے نظام الدین پہنچے کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے میرے چچا جان کے انتقال پر ایک معمول یہ بنایا تھا کہ سورہ یاسین پڑھ کر اور 2 رکعات نفل پڑھ کر ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ ایک روز خواب میں دیکھا کہ چچا جان نے فرمایا کہ میرے اکابر کو چھوڑ دیتے ہو، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ بہرحال اکابر کے لیے ایصال ثواب کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان کے سامنے سرخ روئی ہو سکے۔ ارشاد فرمایا، اس وقت ڈاکٹر غلام کریم صاحب علاج کے بہت شوقین ہیں۔ اس وقت میں ان سے کہہ رہا تھا کہ نہ میری نبض دیکھنا نہ دوا دینا۔ آپ ڈاکٹروں کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، خفا نہ ہونا۔ اگر کوئی روٹی نہ کھائے تو کہتے ہیں کہ ضعف آ گیا ہے۔ ہم لوگوں کو فکر ہوتی ہے خمیرہ چاہیے، دوا چاہیے، اوراد و وظائف روح کی غذا ہے، مگر ان کے چھوٹنے پر افسوس نہیں ہوتا۔ حالانکہ اصل روح ہے، روح کے ضعف کی فکر نہیں ہوتی، جسم کی فکر ہوتی ہے، روح اصل ہے۔ اسی سے جسم کا قوام ہے، روح میں اگر قوت ہے تو سب کچھ ہے۔ میرے چچا جان کو دلی کے مشہور ڈاکٹر نے دیکھا اور بہت سے آلات لگا کر دیکھا اور کہا کہ یہ زندہ کس طرح ہیں، جسم میں قوت نہیں ہے، صرف روح کی قوت سے زندہ ہیں۔ ہمارے شہر کے مشہور ڈاکٹر برکت مرحوم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے جاتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ جاتا تھا۔ انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سے آلات کے ذریعے حضرت کا اچھی طرح معائنہ کیا،
طبی اصول سے ان کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، ان کا معدہ جگر وغیرہ نے جواب دے دیا ہے۔ البتہ دل بہت قوی ہے، اس میں ضعف نہیں ہے، اس لیے کہ روح کو غذا ملتی رہتی ہے، چنانچہ انتقال سوتے سوتے ہو گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دل کی بیماری بتائی گئی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تیمم کریں اور بیٹھ کر نماز پڑھیں، مگر ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، کبھی تیمم کر لیتے اور کبھی وضو۔ میرے چچا جان نے تو آخر تک وضو سے نماز پڑھی۔ میرے چچا جان یعنی حضرت جی الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال کے وقت آخری رات میں فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ خوب غسل کروں، اچھے کپڑے پہنوں اور خوشبو لگاؤں۔ یہ بھی فرمایا تھا کہ میں آج میری آخری رات ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح رہوں۔ ارشاد فرمایا، ایک بزرگ تھے، ان کی فجر کی جماعت فوت ہو گئی، صبح سے رنج و غم میں دوپہر تک بیٹھے رہے، فرمانے لگے کہ بے حسی کی کوئی حد ہے، اگر میرے لڑکے کا انتقال ہو جاتا تو بہت لوگ میرے یہاں تعزیت کے لیے آتے، اور نماز کی جماعت چھوٹ جانے پر کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا۔ میرے دوستو خوب یاد کر لو، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کام آئے گا۔ روح میں اگر قوت آ جائے تو بیماری وغیرہ سب لڑکتی رہیں گی، اور اگر اس میں ضعف اور کمزوری ہے تو مشکل ہے۔ اگر اللہ جل شانہ کی ذات پر اعتماد و توکل پیدا ہو جائے، یہ صرف زبان پر نہیں بلکہ دل میں اتر جائے، ڈاکٹر وغیرہ کی چندہ ضرورت نہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا اثاثہ لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا لائے، دونوں کا مال آپ نے قبول فرما لیا۔ ایک اور صاحب سونے کا ایک ڈلا لے کر آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے رخ مبارک پھیر لیا۔ دوسری طرف پھر آپ نے رخ مبارک پھیر لیا، پھر تیسری طرف آئے۔ راوی بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈھیلا کھینچ کر پھینک دیا، اگر لگ جاتا تو زخمی کر دیتا۔ حضرات شیخین کامل توکل کے مقام پر تھے، اس لیے آپ نے قبول فرما لیا، اور یہ صاحب اس درجے پر نہیں تھے، اس لیے آپ نے واپس کر دیا۔ ہم تھوڑی دیر مراقبہ کر لیتے ہیں، اور اس میں نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت، پہلے سوچ لیں تھوڑی دیر کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل کو روشن اور منور کر رہی ہے، اور میرا دل خوشی میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، دل کہہ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ بس اس کے بعد پھر دل کی دھڑکنوں ہی کو سنتے رہیں، زبان سے سانس سے کچھ نہ کہیں، بس دل کی جو دھڑکن ہے اس میں سوچتے رہیں کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کریں، تھوڑا